واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی آیت کا کچھ پس منظر جمعرات کے درس میں آیا تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کے موقع پر مکہ کے جو مہاجرین مسلمان تھے ان سے کہا کہ مکہ کے ہم لوگ ہیں ہماری ساری برائیاں نظر آتی ہیں کہ ہمیں اسلام دشمن قرار دیا جاتا ہے، فلاں فلاں کہا جاتا ہے، ہم تو بیت اللہ کی خدمت کر رہے ہیں، وہاں آنے والے طواف کرنے والوں کی، عبادت کرنے والوں کی خدمت کرتے ہیں، پانی حاجیوں کو پلاتے ہیں، ہمارے اچھے کام بھی تو دیکھنے چاہیے، ہماری بھی اچھائیاں کچھ دیکھنی چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اس کا جواب دیا ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانا، مسجدوں کو آباد رکھنا، جو مسجد میں آ رہے ہیں ان کی خدمت کرنا اس شخص کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا ہو، اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا. یہ دونوں کام اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ تم کفر کر رہے ہو، اور کفر کرنا در حقیقت اللہ کی نظر میں بہت بڑا ظلم ہے، اور اس ظلم کے باوجود تم اپنے آپ کو ایمان والوں کے برابر قرار دے رہے ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے. یہ پہلی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پیچھے جو مضمون ما کان للمشرکین کہ مسجد سے مشرکوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو عبادت گاہ ہے جہاں اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کی جاتی ہے، یہ ایمان والوں کا کام ہے. اس کے اندر کچھ مسائل بھی تھے کہ غیر مسلمین کا پیسہ مسجد کی تعمیر میں لگ سکتا ہے کہ نہیں لگ سکتا، وہ تفصیل بیان ہوئی. اس مضمون کا اللہ تعالیٰ یہاں اتمام فرما رہے ہیں 3 صفات کے ساتھ میں کہ جو ایمان لائے، ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جان مال کے ساتھ جہاد کیا. جان مال کے ساتھ جہاد کرنا مخصوص ہے قتال فی سبیل اللہ کے ساتھ، اور قتال فی سبیل اللہ سے پہلے دعوت دین کی پیش کی جاتی ہے. یہ دعوت دین جو ہے وہ قتال فی سبیل اللہ کا ایک حصہ ہے. اس لیے جہاد فی سبیل اللہ سے مراد یہاں پر اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرنے کی نیت سے نکلنا ہے. ان 3 کام کرنے والوں کا درجہ اللہ کے ہاں بہت ہی بلند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعظم درجۃ عند اللہ کہا، یعنی فضیلت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے. اب یہ فضیلت تقابل کس سے ہے؟ جب کسی چیز کو فضیلت فوقیت بیان کی جاتی ہے تو دوسری چیز سے کم ہونی چاہیے. ایک تو یہاں فوقیت ان کے کفار کے اعمال سے کہ کفر کے اعمال جتنے بھی ہوں گے، خدمت خلق، فنا، یہ وہ، تو ظاہر سی بات ہے کہ کفر کی وجہ سے کتنا بڑا اونچا عمل ہوگا وہ ایمان کے ساتھ تقابل کھا نہیں سکتا. اب مسئلہ آیا کہ ان اعمال کا تقابل کن کے ساتھ میں ہے، تو فضیلت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلقاً یہاں پہ بیان فرمائی ہے. بعض مواقع کے اعتبار سے دوسرے اعمال کو بھی فضیلت حاصل ہے، لیکن ان اعمال کو ایمان بنیاد ہے، اور ہجرت ایمان کی بقا اور استحکام کے لیے اس وقت ایک اہم فریضہ تھا.
اور قیامت تک کے اس کے احکام و مسائل موجود ہیں، تو وہ ایک اہم فریضہ ہے تاکہ ایمان کا استحکام کیا جا سکے۔ اور جہاد فی سبیل اللہ تمام فتن و فساد کے خاتمے اور تمام خیر و خوبی کے لانے والا اعمال ہے، اس لیے مطلقاً ان اعمال کو تمام اعمال میں فوقیت و فضیلت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ افضل ہے تو دوسرے کام مفضول ہوئے اور ان کو چھوڑ دینا چاہیے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، دیگر اعمال چھوڑنا مقصود نہیں ہے، بلکہ ان تمام اعمال کے ساتھ میں اس عمل کی اہمیت بتانا مقصود ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اب کفار کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو مشرکین تھے، مسلمانوں سے ربط ضبط تھا، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ متنبع کر کے فرمانے کہ یہی کامیاب لوگ ہیں، تینوں اعمال کرنے والے۔ چونکہ انہوں نے تین عمل کی، ایمان، ہجرت، جہاد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تین بشارتیں خوشخبریاں سنا رہا ہے۔ یبشرہم ربہم برحمۃ منہ، جو لوگ ان کو ان کے رب نے اپنی رحمت و خوشنودی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک انعام ہے کہ اللہ اپنی رحمت ان پر نازل فرمائے گا۔ یہ رحمت دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی۔ رضوان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضامندی کا اعلان کیا ہے، اسی سے یہ آیت خاص طور سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے تعلق سے ہے، اور بعد میں جو ان کے سچے متبع بنیں گے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ سے راضی ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے علماء کا، اہل سنت والجماعت کے علماء اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کے بارے میں طعن و تشنیع کرنا جو ہے گناہ ہے، اور کوئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسی طعن و تشنیع کرتا ہے جس کی وجہ سے ان کے اوپر ایمان پر حملہ ہو جائے، یا جس کی وجہ سے ایسا توہین و تصغیر ہو جائے کہ جس سے قرآن اور حدیث کے معانی اور تفاسیر جو ان کی شان میں وارد ہوئے ہیں اس کا انکار کی نوبت آ جائے، تو پھر وہ کفر کی حد تک پہنچ جائے گا۔ دوسرا انعام رضوان ہے، تیسرا انعام جنت، اور جنت صرف نہیں بلکہ جنت میں ہمیشہ داخلے کا اعلان بھی اللہ نے فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی رحمت و خوشنودی نیز ایسے باغوں کی خوشخبری سناتے ہیں جن میں ہمیشہ کا آرام رہے گا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ نعیم و مقیم، ہمیشہ کا قائم رہنے والی نعمتیں جس میں ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہا کریں گے۔ ان اللہ عنده اجر عظیم، بے شک اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ یہ پچھلا مضمون ہو گیا۔ اب یہاں پر آگے جو مضمون آ رہا ہے وہ سابقہ، یعنی جس وقت قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اس وقت یہ حالات سے بھی ہے اور آج کے حالات سے بھی اس کا تعلق ہے۔ اس مضمون کے اندر واقعی یہ پیش آیا کہ جب ہجرت کا حکم نازل ہوا، صحابہ ہجرت کرنے لگے، تو کہیں باپ تیار تو بیٹا نہیں تیار، بیوی تیار تو شوہر تیار نہیں، اس طریقے سے تفریق کے معاملات پیش آئے۔ رشتہ داریوں کی وجہ سے کوئی رکنے لگا، کوئی مال و دولت کی وجہ سے، کوئی وہاں مکے میں اس کی تجارت بہترین طریقے سے سجی ہوئی تجارت تھی۔ کچھ لوگ سوچ رہے تھے کہ اگر ہم سب چھوڑ کے چلے جائیں گے خاندانوں کو تو اجنبی ہو جائیں گے، وہاں ہمارا کون ہوگا پوچھنے والا۔ تو یہ سب مسائل بعض سے لوگوں کے سامنے آنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں خاص طور سے ان پر تنبیہ فرمائی ہے کہ یہ ہجرت کا انکار بھی کیا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ ان سب کو چھوڑ دینا ہے، اب اس کو چھوڑنے کے بجائے ان کی محبت میں گرفتار ہو کر اللہ کے حکم کو چھوڑنا ہے، تو اللہ نے ان کے اس عمل کو کفر سے تعبیر کیا کہ یہ کفری عمل ہے۔ اب ایک ضابطہ بن گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک طرف احکامات ہوئیں اور ایک طرف خاندانی مسائل ہوں، ایک طرف اللہ کے فرائض ہوں اور ایک طرف خاندانی رسوم و رواج ہوں۔ تو اب آدمی تقابل کرتا ہے خاندانی پر اور دوست و احباب اور رشتہ داروں کی باتوں پر اللہ کے حکم کو توڑتا ہے، تو گویا وہ ایمان کے مقابلے کفر کو ترجیح دے رہا ہے۔ اللہ نے اس کو بہت ہی سخت لہجے میں ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ دادا بھائی ایمان پر کفر کو ترجیح دیں تو ان کو دوست نہ بناؤ، ان سے رشتہ داری قرابت نہیں رکھی جائے گی۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ پیش آیا کہ
اسی معاملے کو لے کر کے ان کے اپنے والد سے لڑائی ہو گئی، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے والد کا قتل بھی کر دیا، اپنے والد کو قتل کر دیا کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں تم مانے بن رہے ہو، رکاوٹ بن رہے ہو، اسے برداشت نہیں کیا جائے گا، اور قتل کر دیا۔ اگلی آیت میں اس کے تعلق سے وضاحت، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کافر کفر پھیلا رہے ہوں، مسلمانوں کو روک رہے ہوں، مسلمانوں کی دشمنی ان میں کوٹ کوٹ کر کے بھری ہو، تو ان سے کسی بھی قسم کی رشتہ داری نہیں رکھ سکتے۔ البتہ کافر رشتہ دار، کافر باپ، کافر بھائی اپنے کفریہ عمل کو کر رہا ہے لیکن مسلمانوں کی کسی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا ہے، تو ان کے ساتھ قرابت داری کے معاملات کیے جائیں گے۔ سورہ لقمان میں اس کے تعلق سے مضمون آگے آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصاحبہما فی الدنیا معروفا، کہ ان کے ساتھ میں کیا کہتے ہیں، دنیا میں جو ان کے حقوق ہیں وہ ادا کیے جائیں گے، لیکن شریعت میں اور دینی معاملات میں اگر کہیں مانے اور رکاوٹ بن رہے ہیں تو پھر ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کے ساتھ قرابت اور رشتہ داری بھی نہیں رکھی جائے گی۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، جو ان سے قرابت رکھے گا، ان کو دوست بنائے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی لوگ ظالم ہوں گے، ظلم کرنے والے ہوں گے۔ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ، اب وہ جو حالات تھے اس پس منظر میں، اور جو ہمارے سامنے حالات ہوتے ہیں دین پر عمل کرنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے، اس پس منظر کی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ منظر کشی فرما رہے ہیں۔ اے رسول آپ ان کو کہہ دیجئے، ایمان والوں کو یہ پیغام دے دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ دادا، آبا صرف باپ نہیں، باپ دادا، و ابناؤکم، تمہاری اولادیں، تمہاری نسلیں، و اخوانکم، اور تمہاری بھائی، و ازواجکم، تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، تمہارے خاندان، و اموال اقترفتموہا، وہ مال و اسباب جن کو تم نے جمع کیا، حاصل کیا، منتخب کر کے چن کر کے لائے، وہ تجارت تخشون کسادہا، تمہاری وہ تجارت جس کے ماند پڑ جانے کا تم کو ڈر لگا رہتا ہے، اور وہ تمہارے مکانات و مساکن، وہ تمہارے مکانات، بنگلے، تمہاری رہائش گاہیں، ترضونہا، جنہیں تم پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ و رسولہ، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ کے راستے میں جانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، اس کے مقابلے میں اگر تم باپ کی بات مان رہے ہو، خاندان کی بات مان رہے ہو، تجارت بچا رہے ہو، اللہ کا حکم توڑ رہے ہو، مال کیا کہتے ہیں چھوٹنا ایک طرف، اور ایک اللہ کے حکم توڑ رہے ہیں، اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہو، اور ایسے ہی محلات، مکانات کو بچانے کے لیے اللہ کے احکامات کو توڑ رہے ہو، تو فتربصوا، تب تو انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ جاری کر دے، یعنی اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کے راستے میں موقع آ جائے لڑنے کا، تو اب باپ کو نہیں دیکھنا ہے، نہ خاندان کو دیکھنا ہے، نہ اموال کو دیکھنا ہے کہ ہمارے گھر ٹوٹ جائیں گے۔ اگر ہم نے حق بات کہہ دی، ہم نے اسلام کے حمایت اور غیرت میں بات کر دی، تو ہم پر ظلم کیا جائے گا، اور اس لیے ہم کیا کہتے ہیں، ظالم اور کافر جو اسلام کے خلاف بات کہہ رہے ہیں اس کے ہاں میں ہاں ملائیں، یا اس کو درست قرار دیتے، یا اس کو غلط نہ سمجھیں کسی بھی درجے میں۔ اگر یہ سوچ کے کہ ہماری جان محفوظ ہو جائے گی، ہمارے گھر محفوظ ہو جائیں گے، ہماری تجارت بچ جائے گی، فلاں ہو جائے گا، یہ سوچ کر کے اسلام دشمن طاقتوں کا، کافروں کا، اپنی حفاظت کے لیے، اپنے جان مال کی حفاظت کے لیے ان کی حمایت کر دی، ان کا ساتھ دے دیا، تو اللہ کے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے اہل ایمان۔ پوری دنیا کے اندر جو مسلم حکمراں ہیں، جہاں جہاں مسلمان ستائے جا رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، اللہ ان مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ مسلم حکمرانوں کی انہی بدتمیزیوں کی وجہ سے، انہی ناقابل اندیش فیصلوں کی وجہ سے کہ وہ کافروں کے ہاں میں ہاں ملا کر کے ان کو اپنے سر پر بٹھا کر کے رکھتے ہیں، جبکہ وہ اللہ کے اور رسول اللہ کے خلاف سراسر کام کر رہے ہیں، اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے باوجود ان سے معاہدات، ان سے تجارات، اور ان سے کیا کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کی ترقی کہیں وہ ختم نہ ہو جائے، ہماری حکومت کہیں نہ گر جائے، اس سب کی حفاظت کی حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب مسلط کے ذلیل کر دیے گئے، مارے جا رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فتربصوا، تو انتظار کرو،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنا فیصلہ جاری کرے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اور یہ جو حالت ہے کہ اللہ کے حکم کو توڑ کے اللہ اسلام کو چھوڑ کر کے تجارت اور فلاں اور اس میں ہم جو پھنس گئے ہیں، یہ فسق کی حالت ہے. کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کرنے کا مزاج ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو یہ کہ آدمی سے غلطی سے گناہ ہو گیا، بڑا گناہ چھوٹا گناہ کچھ بھی ہو جائے، اور یہ کہ جان کر کے اللہ کے حکم کو معلوم ہونے کے باوجود توڑنا، یہ کھلم کھلا گناہ ہے. ایسے لوگوں کو پھر اللہ ہدایت نہیں دیتے. اللہ ہم سے